جدید دنیا بے شک سائنس کی ہی مرہونی محنت ہے اور آئزک نیوٹن، آئنسٹائن جیسی کئی نامور شخصیات کا نام دنیا میں ہر جگہ احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن آئنسٹائن سمیت بہت سے سائنسدان ایسے بھی ہیں جو اپنی ایجادات پر شرمندہ رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ایجادات کا ذکر کر رہے ہیں جن کے موجد اپنی ایجاد پر پچھتاوے کا شکار رہے۔ فہرست میں سب سے پہلا نام ہے الفریڈ نوبل کا ہے۔ دسمبر 1896 میں سویڈن کے دو نوجوان انجینئروں کو اس وقت انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے الفریڈ نوبل کی وصیت نامے کو کھولا۔ الفریڈ نوبل نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ نوبل فاؤنڈیشن کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اپنے استاد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے راگنر سیلمن اور روڈولف نے نوبل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو دنیا بھر میں فزکس، کیمسٹری، ادب، عالمی امن اور دیگر شعبوں میں ماہرین کو میرٹ کی بنیاد پر سالانہ ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ الفریڈ نوبل کی اس آخری خواہش کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجاد کے اطلاق سے ہونے والی اموات اور تباہی کے خیال میں بہت پشیمان رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ نوبل فاؤنڈیشن بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے کئی دہائی قبل سویڈن سے تعلق رکھنے والے کیمیاء دان، مصنف اور موجد الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا۔ انجینئرز کے خاندان میں پیدا ہونے والے نوبل نے اپنے والد کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں کام کیا، لیکن سن 1864 میں نائٹرو گلیسرین کے ایک خوفناک دھماکے میں ان کے چھوٹے بھائی سمیت دیگر 4 افراد مارے گئے۔ 2 سال بعد سن 1866 میں نوبل نے ایک ایسا طریقہ تیار کیا جس سے دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ نائٹرو گلیسرین کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اسے ایک غیر محفوظ جاذب مواد کے ساتھ ملایا اور اس طرح ڈائنامائٹ وجود میں آیا۔ اس ایجاد نے الفریڈ نوبل کو بے پناہ دولت اور شہرت دی، لیکن تعمیر کے شعبے میں ایک نئے دور کے ساتھ تباہی کا آغاز بھی ہوا۔ اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ الفریڈ نوبل 10 دسمبر 1896 کو اٹلی کے شہر سان ریمو میں وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت پر دستخط کیے، جس نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے باوقار بین الاقوامی ایوارڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ امریکی ماہر حیاتیات و طبیعیات آرتھر گالسٹن نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر رہے ہیں جو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پودوں کے ہارمونز اور ان کی نشو و نما پر روشنی کے اثرات پر تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے پودوں کی نشو و نما کے لیے ٹرائیڈو بینزوئک نامی تیزاب کا تجربہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جز سویابین کے پھولوں کے نشو و نما بڑھا سکتا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودے اپنی پتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن گیلسٹن کے یہ نتائج صرف پودوں کی دنیا تک ہی محدود نہیں تھے۔ ویتنام جنگ کے تناظر میں جو سن 1955 سے 1975 کے درمیان ہوئی، دوسرے سائنسدانوں نے اس جز کو ایجنٹ اورنج بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایجنٹ اورنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دوا ہے جس کا مقصد جنگلات اور فصلوں کو ختم کرنا ہے۔ سن 1962 سے 1970 تک امریکی فوجیوں نے فصلوں کو تباہ کرنے اور اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کے مقامات اور راستوں کا سراغ لگانے کے لیے تقریباً 20 ملین گیلن جڑی بوٹی مار دوا کا استعمال کیا، جس کا پتہ چلنے پر گیلسٹن کو اس کا بہت دکھ ہوا اور انہوں نے بار بار حکام اور دنیا کو ایجنٹ اورنج کے ماحولیاتی نقصان سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جڑی بوٹی مار دوا انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایجنٹ اورنج کا سب سے خطرناک جز ڈائی آکسین ہے، جو دہائیوں تک ماحول میں رہ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کینسر، نشو و نما میں خرابی، بانجھ پن کے مسائل کے علاوہ اعصابی اور مدافعتی نظام پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ گیلسٹن اور دیگر سائنسدانوں کی وارننگ نے امریکی حکومت کو اس بارے میں مزید مطالعے کی ہدایت جاری کرنے پر مجبور کیا، جس کے نتائج کی روشنی میں اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایجنٹ اورنج کے چھڑکاؤ کو روکنے کا حکم دیا۔ آرتھر گیلسٹن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنٹ اورنج سائنس کا غلط استعمال تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنس کا مقصد انسانیت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بہتری، اور میرے نزدیک اس کو فوجی ہتھیاروں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ رائٹ برادران ہوائی جہاز کے ایجاد اور پہلی پرواز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کے برعکس اورل رائٹ اپنی ایجاد کو ورلڈ وار اول اور دوسری جنگ عظیم دونوں میں استعمال کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ رہے۔ جب پہلی بار امریکی فوج کو ہوائی جہاز دیے گئے تو بھائیوں نے تصور کیا کہ انہیں مشاہدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
वर्ल्ड वॉर 2 बाद ओवरऑल ने कहा कि उसने और उसके भाई को उम्मीद थी कि हमने कोई ऐसी चीज़ इजाद की है जो ज़मीन पर पायदार अमन लाएगी, लेकिन हम गलत थे। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होती है अगले वीडियो में।